میں آج پھر نریندر مودی نے ایک بڑا اسٹرانگ بیان دیا. انڈین پرائم منسٹر نے اس نے کہا ہے کہ یہ ابھی آپریشن سندور ختم نہیں ہوا. 31 مئی کو اب ان کے ایکسرسائزز ہیں اور وہاں پہ پورا ماحول بنا ہوا. کہ پاکستان کی لیڈرشپ کہے گی ڈائلاگ امن. انڈین لیڈرشپ باتیں کر رہی ہیں اس کو سیریس لینا چاہیے بہت زیادہ, کیونکہ وہ بار بار لڑائی کی بات کر رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں کشمیر لے لیں گے. دیکھیے میرا خیال ہے کہ ہمارے پورے ایگزسٹنس میں جب سے ہم آئے وجود میں, ہم یہ جو موقع ہے, یہ جو وقت ہے, یہ شاید سب سے خطرناک ہے. ایک طرف ہندوستان اور مودی کہہ رہا ہے کہ ہمیں وہ گولی کھلائے گا, دوسری طرف میرے خیال میں دن ہیں, گھنٹے ہیں جدھر شاید ہمیں پتہ چل جائے کہ ایران اور اسرائیل کا جنگ شروع ہو گیا. 2 دفعے اسرائیل اور انڈیا نے پلان کیا ہے کہ پاکستان کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو بام کریں. میں گواہ دیتا ہوں آپ کو, میں ادھر تھا جب یہی چیز میری بات ہوئی تھی. میں تو اپنے کانوں سے سنا ہے کہ ایران اینڈ دین پاکستان. اس طرح کی عزائم اگر ان کے دکھائی دیتے ہیں تو ہمیں بھی محتاط رہنا ہوگا, ہمیں بھی اپنی تیاری کرنی ہوگی. یہ ہندوتوا ڈریون ملٹرزم ہے. اچھا, آپ دیکھیں کہ سارا ٹائم, ابھی تھوڑے میں پہلے دیکھ رہا تھا کہ ایک وہاں پہ اسپرچل لیڈر ہیں جو کہ انڈین آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے آزاد کشمیر چاہیے اور ہمیں لے کے دیں. ڈیفینس منسٹر بھی آج کہہ رہا ہے کہ جناب ہمیں آزاد کشمیر ہو, وہ ہماری فیملی ہے. یہ ہندوتوا ڈریون ملٹرزم ہے. دیکھیے آپ کا پانی کا مسئلہ, ہم کہتے ہیں پانی کا مسئلہ تو کشمیر کی وجہ سے, کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے. پانی کا مسئلہ تو آپ کو وہ ہے نہیں کچھ. بھارت تو سب کچھ کرنے کو تیار اس کے لیے. یہ 9 لاکھ فوج کہاں جائے گی, کہاں کیا کریں گے سر آپ کو. یہ ڈکلیئر نہیں کر چکے کہ ہم ان کی باقاعدہ قرارداد ہے ان کو لوک سبھا کی, اور ان کو لیڈرشپ ڈکلیئر کر چکی ہے. جب کہیں گے ہم کریں. خاص طور پہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا اس سے آگے مودی صاحب کیسے لے کے چلیں گے, کیا ہوگا, لڑائی ہوگی کیسے ہوگی, کہاں پہ ہوگی. نیتن نے کہا ہے کہ ایران کے بعد پاکستان, جب تک پاکستان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے, جب تک پاکستان اسرائیل کو یہ کر سکتا ہے. اس لیے تو ہم بار بار کہتے ہیں ہمارا جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے اٹ از انڈیا اسپیسیفک, بار بار ہم کہتے ہیں. مگر نیتن نہیں مانتا. وہ کہتا ہے بھائی تمہاری کیپیبلٹی ہے اسرائیل کو یوز کرنے کے لیے, وی ڈونٹ کیئر. اگر تم کہتے رہو کہ یہ انڈیا کے لیے, دیٹ از ناٹ گڈ انف. کوئی مسلمان ملک جس کے پاس بم ہوگا وہ اسرائیل نہیں ٹالریٹ کریں گے. اور انہوں نے عراق کو ختم کیا, سیریا کا ختم کیا, ایران کا ختم کر رہے ہیں, اور ہم تو پاکستان پہ کیوں رک جائیں گے وہ. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں, جب یہ ہوگا تو امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. جی امریکہ ان کے ساتھ. تو کیا اسلامی ریاستیں وہ اسی طرح خاموش تماشے بنی رہیں گی جب ہمیں پتہ اسلامی ریاست نے فلسطین پہ ریزولوشن کیوں نہیں دیا؟ رانا صاحب معاف کریے آپ کو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, مگر کیوں انہوں نے ایک کچھ تو ہوں گے نا جو بول دیں گے. نہیں, میں کون بولے گا؟ سی سی بولے گا جو 1.5 بلین دیتا ہے ہر سال. میں نے کون بولے گا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, when it comes to nuclear you stand alone and you stand for yourself. اور اس لیے میں کہتا ہوں ہم لوگوں کو ایسے موقع پہ we should unite. یہ ہی سلوشن ہے تو کریں اور کھل کے کریں. یہ پہلی پچھلی دفعہ کی طرح کریں, اس دفعہ کریں تو سیز فائر کریں. 4 ٹکڑے کریں چاہے 400 کریں, ٹکڑے سیز فائر کرنا. ہو سکتا ہے میری بابا بائیڈن ہو گئی نا. آپ کے جھگڑے تو پچھلے ہزاروں سالوں سے چل رہے ہیں. آپ کا تو جھگڑا شروع ہو گیا تھا جس دن محمد بن قاسم آیا تھا. آپ کا جھگڑا شروع ہو گیا تھا جس دن پہلے بندہ مسلمان آیا تھا. اسی دن جھگڑا شروع. میں آپ کو بتا اچھا مثلا پاکستان کی بنیاد تو رکھی جا کے بن گئی تھی جس دن پہلا بندہ مسلمان آیا. میں 2 نیشن تھیوری کس لینس سے ہمیشہ اس کا کریٹک رہا ہوں کہ آپ نے 2 نیشن تھیوری کر کے پاکستان بنا کے اچھی کیا, اور میں اس رات پہ جا رہا ہوں. آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس جنگ میں نے دیکھا ہے کہ چلو 25 کروڑ مسلمانوں کی جانیں تو ساتھ سے وہ آرڈر سے آ گیا. کم سے کم صبح شام ان کو اپنی حالت جو راجناتھ صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ قبضہ کر لیتے, تو جو ابھی 10 مئی کو ان کے ساتھ ایک زبردست قسم کا سرپرائز ایلیمنٹ ہوا ہے
उसके बाद उनको होश के नाखून लेने चाहिए। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के ऊपर अगर इस तरह का हिंदुत्व और आरएसएस माइंडसेट अगर आकर के बैठ के इस तरह बावर कराता है पूरी दुनिया को कि वो जो है वो किसी पे भी अटैक कर सकता है, तो ये पूरी दुनिया के लिए लम्हा फ़िक्री है कि एज अ न्यूक्लियर पावर 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, इतने मसाइल के बावजूद वो आज भी जो है अपने हमसाया मुल्क के साथ बजाय अफाम तफहीम के मामलात के, ट्रेड के मामलात के बरूकार लाने के बजाय वो आज भी जंग की बात कर रहा है, बेवकूफ़ी की बात कर रहा है। इंडिया जंग की बात कर रहा है तो दुनिया के लिए खतरे की बात है। एग्जैक्टली दुनिया खतरे की बात, दुनिया के लिए खतरे की बात है। और दुनिया को ये बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ विजिबल हो गई है कि अरसे दराज से उन्होंने जुल्म ही ढाए और अभी भी जुल्म ढा रहे हैं। और 10 मई को जो पाकिस्तानी फ़ौज ने उनको सरप्राइज़ दिया, बिल्कुल खामोशी से, बहुत ही मैच्योर तरीके से, जिस तरह हमने उनकी आर्मी तनसीबात के ऊपर अटैक किया, हमने किसी सिविलियन पर अटैक नहीं किया, ये हमारी मैच्योरिटी, हमारी दानिशमंदी और हमारी अक्ल और ज़िम्मेदारी का सबूत देती है। तो इसको पूरी दुनिया ने देखा, सराहा, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो है अपना दिफा किया, वो अगले आने वाले 5 सालों 10 सालों के अंदर तो कम से कम इंडिया में ये जरूरत नहीं है। इधर बक्की है, पॉलिटिक्स है उनका, इंडियन गुजरात के अंदर जो है वो इलेक्शन आने वाला है और मोदी अपने आप को फिर जो है वो उसमें एज अ कंटेंडर फॉर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो अपनी मैच्योर करने की कोशिश में है। तो वो उससे कोई बड़ी बात है, बट इंडियन मीडिया या इंडियन पब्लिक जो रियली जो गोदी मीडिया नहीं है वो, और जो रियल इंडियन पब्लिक है वो मोदी के साथ नहीं है। अगर रियल इंडियन पब्लिक की बात करें तो डेफिनेटली इंडियन बहुत रियलिस्टिक होते हैं सर, बहुत पढ़े लिखे माइंड हैं और वो चीज़ों को समझते हैं और बड़े अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं। डेट्स वाई देखिए पाकिस्तानी चैनल इंडिया ने बैन कर दिया, लेकिन जो रियल इंडियन है जो कंसर्न रखते हैं वो आज भी पाकिस्तानी चैनल्स को देखते हैं, सब देखते हैं। वो चाहते हैं कि हम सुने कि वहाँ से क्या आवाज़ आ रही है। देखिए बड़ी सिंपल बात है, ये जो ये इंडियन सेलिब्रिटीज़ सॉरी पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ को बैन करना या पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैन करना या ट्विटर्स बैन करना, ये साबित करती है आपकी इमेच्योरिटी। पाकिस्तान ने क्यों नहीं किसी पे बैन लगाया? हमारी भी तो 240 मिलियन 250 मिलियन की पॉपुलेशन है, हम भी देखते हैं उनकी चीज़ें, बट हमारा कंटेंट इतना अच्छा है उनसे, हम उसको एक्सपोज नहीं करते।